اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ربی زدنی علما عالم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیر صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے رسپیکٹڈ محترم بہن بھائیوں، کل شبرات گزری ہے، شبان کی 15 تاریخ۔ اس روز ہم کو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑگڑا کے دعا مانگنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، خیر و خیرات کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں کی قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی خاطر زندگی تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو میری طرف سے شبرات مبارک، شبرات مبارک۔ جیسا کہ آپ میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھ کو نزلہ زکام بخار ہو چکا ہے 2-3 دن سے، تو گلا بالکل جو بیٹھ گیا ہے، کبھی کبھی آواز نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی۔ تو یہ دیکھیں ہمارا جو کھانے کا دعوت کا ٹیبل ہے کس طرح ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو میں جتنے بھی مجھ سے آواز نکلے گی تو میں آپ سے بات چیت کروں گی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ میں نے زندگی میں ایک چیز بہت دیکھی ہے اور سنی ہے، میں اپنے ایکسپیرینس سے بول رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم نے بے شمار نعمتیں بن مانگے بغیر مانگے ہمیں دے رکھی ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی نعمت ہم سے چلی جاتی ہے پھر ہم احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اگر ہم ان کا شکر ادا کر سکیں دل سے اور ان کا حق ادا کر سکیں تو یہ بہت بڑی خوشی، کامیابی اور سکون سے رہنے کی بات ہے۔ جس کا جو آنکھوں سے اندھا ہے، بلائنڈ ہے، اس کو آنکھوں کی نظر کا قدر ہے، جو بھوکا ہے اس کو کھانے کا قدر ہے، اور جو بے روزگار ہے اس کو کام کرنے کا قدر ہے، جو بیمار ہے اس کو صحت کی قدر ہے، جو ماں باپ کی سائے سے محروم ہے ان کو ماں باپ کی قدر ہے۔ اس طرح جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی تب اس کو اس کی قدر اصل معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جب ہمارے پاس ٹائم ہے، زندگی ہے، نعمتیں دے رکھی ہیں، کیوں نہ ہم اس وقت شکر ادا کریں۔ اکثر لوگ غم میں اپنے رب کو یا اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی میں اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور خوشی میں وہ اپنے رب کو تو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ شادی بیاہ کا ہی ٹائم دیکھ لیں، بچے جوان ہو کے ان کے اسپاؤس مل جاتے ہیں، شادی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، فیملیاں جڑ رہی ہوتی ہیں، نکاح کرنا سنت ہے، تو اس میں اتنی فضولیات جو داخل کر دی گئی ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکام کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، کھانے کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے،
بہت سارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ بڑوں کی شادی ہے، یہاں پہ ہمیں انویٹیشن نہیں ہے ملے گا، ہم یہاں پہ انوائٹڈ نہیں ہیں۔ بہت اعلیٰ امیر لوگ ہی یہاں پہ شادیوں پہ آئیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے پیسے بینک بیلنس والے، بنگلوں والے، تو وہ شادی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ خوشی کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر رحم کرتا ہوں، تم میرے بندوں پر رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا والوں پر رحم کرو، میں تجھ پر رحم کروں گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں تیرے ڈور پہ آیا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا یا رب رحمان رحیم کریم عظیم، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو میں کیا آپ کو کھانا دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے جب وہ کوئی فقیر یا کوئی مسکین جو حقدار تیرے ڈور پر آیا تھا، تو اس چیز کو میں نے تمہیں استطاعت دی تھی کہ تیرے پاس تھا میرا دیا ہوا کہ تو اس میں سے دے اس کو، لیکن تو نے اس کو نہیں دیا۔ اگر تو نے اس وقت اس کی بھوک مٹائی ہوتی، اس کا ستر ڈانپا ہوتا، اس کی جائز ضرورت پوری کی ہوتی اللہ کے نام پر، تو بے شک تو نے مجھے دیا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو آپ مجھ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیوں قرض لے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کرو میری رضا کے لیے، اور روزہ رکھو میری رضا کے لیے، عبادت کرو میری رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرو۔ دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، دل کے گھر جو ہے صاف کرو، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ عیداں یا شب راتاں یا عیداں تے شب راتاں یا پر او کرنا اے جڑے آپ ہتھوں دفنائے۔ عیداں تے شب راتاں یا بندیاں کر کر خوشیاں منائیاں، آساں رے رات تک دے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر آپ بڑے حسرت بڑی نگاہوں سے جن کے ماں باپ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قسمت والے یہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ سلامت ہیں۔ تو اس لیے اب بھی ٹائم ہے، ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ دیکھیں ہمارے الاٹمنٹ کے پاس ہی گندم کے کھیت ہیں، یہاں پہ گندم اور جو بالی ہوتی ہے وہ اگائے ہوئے ہیں، اور اوپر سورج چھپنے کا ٹائم آ رہا ہے، بادلوں میں چھپ رہا ہے۔ تو میں نے یہ نظارہ آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا پاکستان یاد آتا ہے، پاکستان کی گندم یاد آتی ہے۔ پاکستان میں ہم ڈیرے میں رہتے ہیں، اور ڈیرے میں جو ہماری زندگی کچھ ایسے ہوتی ہے، دور دور ایسے گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اچھی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں۔ ذرا صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے جتنی بھی ویڈیو تھی کل اپلوڈ کر دی ہے، اور اپنا سٹوریج موبائل کا جو وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو اپلوڈ ڈکلائنڈ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیک مرادیں پوری فرمائے، صحت تندرستی امان عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے سروں پر اللہ سلامت فرمائے، آپ کی اولاد کو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو دل کا سکون بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، فرما بدار اور خدمتگار بنائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح نیک اولاد عطا فرمائے، اولاد نورینہ عطا فرمائے۔
بیٹے ہیں جو بیٹیاں ہیں قسمت والے نیک ہو ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن چین سکون عطا فرمائے، اب سب کی روزیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کریم عظیم ہے، اسی سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ وہی دینے پر قادر ہے، وہی قدرت ہے، اور وہ دے کے کبھی تانے نہیں مارتا۔ وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق بغیر حساب واللہ خیر الرازقین ان اللہ مع الصابرین ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ ایک میں نعت بہت پڑھتی ہوں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی باتیں نہیں ہے۔ تم بھی جاؤ جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ڈیفوڈلز کے پھول تھے جو پیلے رنگ کے دیکھے ہیں آپ نے، اور یہ بہت ہی میگنولیا کی ٹری تھی جس پہ یہ پھول کھلتے ہیں، جیسے پاکستان میں وہ نہیں ہوتا جس کو سبل کے پھول ہوتے ہیں، اس طرح کے اس کے پھول ہوتے ہیں، گلابی گلابی، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اب بہار کا موسم ہے، ٹیولپس وغیرہ بھی جو زمین میں گراؤنڈ میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی سارے اگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اوپر سے یہ ہو رہا ہے کہ جو فلاور بھی کر رہے ہیں، پتیاں بھی نئی نکل رہی ہیں، اس طرح ہر طرف بہت ہی خوبصورت سما ہے۔ اور اگر آپ باہر چلے جائیں تو چڑیاں اتنا خوبصورت چہچہاتی ہیں، اتنی پیاری پیاری آوازوں میں وہ گنگناتی ہیں، چارمنگ کرتی ہیں کہ آپ کے کان جو ہے وہ سننے کو ترستے ہیں۔ سردیوں میں وہ چھپ چھپ جاتے ہیں، لیکن اب گرمیاں جیسے ہی ہوتی ہیں تو وہ ساری بہت چہک مہک رہی ہوتی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے محنت کی عظمت کی، یہ سٹوری ہے کہ ایک چڑیا تھی تو وہ گئی مکڑی کے پاس، کیڑی کے پاس، وہ کہنے لگی کہ میرے پاس بالکل راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو دیکھو تمہارے پاس اتنا کچھ سٹور کیا ہوا ہے، تھوڑا سا مجھ کو بھی دے دو اس میں سے۔ کیڑی کہنے لگی، جو کیڑی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی چیونٹی کہ آپ سپرنگ میں کیا کرتی تھی؟ تو وہ کہتی تھی کہ سپرنگ میں، چڑیا کہنے لگی میں گانے گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ گرمیوں میں کیا کرتی تھی؟ کہتی میں اب گرمیوں میں آرام کیا کرتی ہوں، گرمی ہوتی ہے نا، کام نہیں کیا نا، سپرنگ میں گانے گائے، اور جب سمر تھا، گرمیاں تھی، تب اس نے آرام کیا۔ اب ونٹر میں اس کے پاس کوئی اناج کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ کیڑی سے مانگ رہی ہے، تو کیڑی کہہ رہی ہے کہ اب سردیوں میں پھر تم ڈانس کرو، یعنی اب آپ موج کرو کہ کام نہیں کیا جب کام کرنے کا موقع تھا، تو اب جب بڑھاپا آ گیا ہے، جب سردیاں آ گئی ہیں، جب آپ کو اناج نہیں ہے تو آپ پھر دوسروں سے مانگتے ہیں۔
تو وہ کیڑی ایک قسم کا لیسن دے رہی ہے اس چڑیا کو کہ جاؤ، تب جب سپرنگ ہو تب گانے تو گا، لیکن اپنا ہیلا خود کرو، خود اپنے آپ کے لیے اپنے سوچو، اور جب گرمیاں ہوں تب بھی آپ اٹھ کے ہمت کرو۔ گرمی کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، صبح بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، شام کو بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، دوپہر کو جب سخت گرمی ہو آرام کر لو اور اپنے لیے کچھ سوچو، کچھ کرو، نہ کہ آپ دوسروں کے محتاج ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی چھوٹی جس سی اسٹوریاں ہوا کرتی تھی بچپن میں، جو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوتی تھی، سمجھ کے مطابق ہوتی تھی، اور اس میں بہت زبردست سبق آمیز لیسن ہوا کرتے تھے، بہت اچھا اس میں رزلٹ ہوا کرتا تھا جو بچہ اپنی ذہن کے مطابق سمجھ لیتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو محنت کی عظمت میں سے یہ ہے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی سٹوریز سنایا کریں جو آپ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی سنایا کرتے تھے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ انگلش اسپیکر ہیں تو انگلش میں، یا اردو میں، یا پنجابی میں، جس زبان میں بھی ہیں، تو اب آپ کے بچے اپنے ذہن کے مطابق ضرور سمجھیں گے، اور یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے امی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ تھے، ہمارے ابو کی بہت زمین تھی، اس کے باوجود ہمارے ماں باپ نے ہمیں محنت کرنی سکھائی۔ وہ میری امی کہا کرتی تھی چوری دا بیڑا جاری دا بیڑا، محنت کرنے کا کوئی بیڑا نہیں۔ یہاں پر جو فیلڈ میں کپاس چنتے ہیں لوگ، جا کر کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو وہ کہتی تھی وہ غریب لوگ کرتے ہیں، تو بھی جا کے وہاں پہ کرو اور اپنے آپ کو سپورٹ کرو۔ اگر آپ نے کوئی کاپی پینسل لینی ہے، یونیفارم لینا ہے، کوئی چیز ضرورت کی لینی ہے جو آپ کے بجٹ سے باہر ہے، تو محنت کرو اور اس کو سیو کر کے اس سے بناؤ۔ اور یقین کریں اس طرح محنت کر کے جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، اس کا مزہ ہی اپنا ہے، اس میں بے شمار برکت ہوتی ہے اور بہت آپ انجوائے کرتے ہیں۔ محنت کر کے تو دیکھیں، کبھی آپ کسی مقصد کے لیے پیسہ سیو کریں، سیو کرتے جائیں سال 6 مہینے، اور بعد میں پھر وہ چیز لیں، پھر وہ اس کا زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ کہتے ہوتے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، تو وہ والا حساب ہو جاتا ہے اگر آپ کو بیٹھے بٹھائے مفت میں چیزیں مل جائیں۔ تو اس لیے پلیز اپنے بچوں کو پڑھائی میں بھی فوکس کروائیں، گھر کے کام کاج میں بھی ان کو لگاتے رہیں، تاکہ ان کا ذہن دماغ بہتر بزی رہے، انگیجڈ رہے، اور وہ فضول چیزیں نہ سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو محنت بھی کرنا سکھائیں ان کی ایج کے حساب سے، جتنی کیٹیگریز ہیں، اور ان کو پیسہ سیو کرنا بھی سکھائیں۔ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت بہترین ہوگا، اور وہ دعائیں دیں گے، دعائیں نہ بھی دیں گے تو آپ کے بچے کا کردار شاندار ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو گھر کے کام کاج اور محنت بھی کرنا سکھائیں۔ جو بچہ، بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے، جو برتن دھو سکتا ہے وہ برتن دھوئے، جو برتنوں کو وائپ کر کے سنبھال سکتا ہے وہ رکھے، چمچ رکھے، گھر کے کام کرے۔ اس سے بچے جو ہیں سارا دن ایکس باکس میں بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، اسکول میں پڑھائی میں بھی ان کا دماغ نہیں چلتا، گھر کے کام کاج کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، تو پھر وہ ڈکھٹو بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ نہ ان کو کوئی کام ملے گا، نہ ان کو کوئی کام آئے گا۔ جب وہ گھر میں کوئی سکلز کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو چانس دیں، موقع دیں، ان کو سیف انوائرمنٹ دیں، ان کو شاباش دیں جب وہ بچے کام کریں۔ تو جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اسکول میں بھی انکریج کیا جاتا ہے، آپ بھی اپنے گھر میں ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک ٹیچر بھی ہوتی ہے، تو ان کو انکریج کریں، بیٹا یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کر لو، وہ کرو، اور پھر بعد میں شاباش دو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔